جب چاہا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار حاصل کر لیا تو اسے انقلاب کہہ دیا گیا، اور جب چاہا تو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا تاثر دے کر تو یہ ہے کہ جناب عوامی چیمپئن بن گیا اور اس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا۔ سب پارٹیاں یاد رکھیں اسی سسٹم کی، ان میں سے کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس جماعت کے نظریے اور آئیڈیالوجی کے اندر اس 200 سال سے کالونیلزم کے اسٹرکچر اور اس کی یہ ہے کہ باقیات کے حامل اس سوشو اکنامیکل سسٹم اس کو تبدیل کرنا ہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی معنوں میں جمہوریت ہو تو اس کے لیے آپ کو حقیقی جمہوری انقلابی جماعت تشکیل دینی ہوگی۔ کسی بھی ملک کے اندر جمہوری نظام کے استحکام کے لیے پولیٹیکل پارٹیاں نرسری کا کام کرتی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز میں جب تک ڈیموکریسی نہ ہو اس ملک کے اندر ٹرو ڈیموکریسی کا ایمرج ہونا اور اس کا پروان چڑھنا یہ ایک محال امر ہے۔ وطن عزیز پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پر 75 سالوں سے ایک تو نصف عرصہ یہ کہ فوجی ڈکٹیٹروں نے ہمارے ملک کے اوپر حکمرانی کی، اور باقی عرصہ میں جو یہاں پر لولی لنگڑی جمہوریت رہی ہے، یا پھر یہاں پر جو نام نہاد پولیٹیکل پارٹیاں ہمیں نظر آتی ہیں، جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں، 3-4 پارٹیاں آپ کو نظر آئیں گی، کچھ مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی پارٹیاں بھی نظر آئیں گی، لیکن ان سب کے اندر ایک قدر مشترک ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ تمام پارٹیاں موروثی خاندانی پارٹیاں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ون مین شو آپ کو نظر آئے گا۔ ایک پارٹی جو لبرلزم کے علمبردار یہاں پر رہی ہے، آپ دیکھیں کہ باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد جناب پھر اس کا بیٹا، اور پھر یہ ہے کہ جناب ایک طرف یہ ہے کہ جو ہے نا بیٹی کا شوہر، یہی مطلب ہے جو ہے نا اس پارٹی کے اندر کل اقتدار کی مالک جو افراد ہیں وہ یہی رہے گی۔ ایک کنزرویٹو یہاں پر پارٹی ہمیں نظر آتی ہے، روایتی ٹریڈیشنل، اس میں بھی ہم دیکھیں کہ باپ کے بعد بھائی، بھائی کے بعد یہ ہے کہ جناب بھتیجا، اور پھر بیٹی۔ وہ ہمارے ملک 22-24 کروڑ عوام اور اس کے اوپر یہ چند ایک ہی خاندان کے 3-4 افراد مسلط۔ پھر اسی طریقے سے ہم پختونخوا میں ایک ترقی پسند جماعت کو دیکھتے ہیں کہ جس کی بنیاد عظیم حریت پسند یہ ہے کہ خان عبد الغفار خان نے ڈالی تھی، تو اس کے بعد ان کا بیٹا، اور ان کے بیٹے کے بعد پھر ان کا پوتا، اور اب پڑ پوتا اس جماعت کی زمام سنبھالنے کے لیے پر توڑ رہا ہے۔ اسی طرح مذہب کے نام پر یہاں پر ایک چیمپئن جماعت، وہ بھی یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، اور بیٹے کے بعد پھر اس کا پوتا جو ہے وہ اب یہ ہے کہ اس پارٹی کی قیادت ٹیک اوور کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام، ان کے اوپر 4-5 خاندانوں کے 10-15 افراد گزشتہ 70-75 سالوں سے نسل در نسل مسلط ہے۔ کیا پاکستان کے 24 کروڑ عوام اپاہج ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں؟ کیا سیاست کے نام سے چند خاندانوں کی غلامی کرنا ان کا مقدر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور جب تک یہ پارٹیاں ہمارے پر مسلط رہیں گی، پھر تبدیلی کے نام پر ایک پارٹی آئی تو اس میں بھی صرف اور صرف ہمیں ون مین شو نظر آتا ہے۔ کوئی انسٹیٹیوشنل بیس تشکیل نہیں ہے، کوئی ادارہ جاتی تشکیل نہیں ہے، کوئی جمہوری پروسیس نہیں ہے، کوئی اجتماعی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی تربیتی نظام نہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان جماعتوں کے اندر جو موروثی خاندانی اور شخصی لیڈر ہے وہ کہے گا جی رات ہے تو کارکن کہیں گے رات ہے، وہ کہے گا جی دن ہے تو کارکن کہیں گے دن ہے۔ جب چاہا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار حاصل کر لیا تو اسے انقلاب کہہ دیا گیا، اور جب چاہا تو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا تاثر دے کر تو یہ ہے کہ جناب عوامی چیمپئن بن گیا اور اس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ٹوپی ڈرامہ 75 سالوں سے چل رہا ہے، جب تک ہم ان روایتی اس سسٹم کی، یہ سب پارٹیاں یاد رکھیں اسی سسٹم کی، ان میں سے کوئی ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس جماعت کے نظریے اور آئیڈیالوجی کے اندر اس 200 سال سے کالونیلزم کے اسٹرکچر اور اس کی یہ ہے کہ باقیات کے حامل اس سوشو اکنامیکل سسٹم اس کو تبدیل کرنا ہو۔ سب کی سب اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اقتدار میں حصہ لینا چاہتی، اور اس سسٹم کی موجودگی میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا مقدر بدلنا یہ ممکن نہیں۔ اس لیے
ہم یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی معنوں میں جمہوریت ہو تو اس کے لیے آپ کو حقیقی جمہوری انقلابی جماعت تشکیل دینی ہوگی، اور وہ حقیقی جمہوری انقلابی جماعت یونائٹڈ پاکستان کی صورت میں منظر عام پر آ چکی ہے۔ یونائٹڈ پاکستان وہ واحد پاکستان کی نئی طرز کی سیاسی انقلابی پارٹی ہے کہ جو نہ شخصی پارٹی ہے، نہ خاندانی پارٹی ہے، نہ موروثی پارٹی ہے، نہ اس میں ون مین شو، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی واحد پارٹی ہے جس کی بنیاد کسی فرد واحد نے نہیں رکھی بلکہ تربیت یافتہ نوجوانوں کی ایک ٹیم اور ایک اجتماعیت نے رکھی۔ اور اس پارٹی کے اندر تحریری طور پر دستور ہے جو پارٹی کے تمام افراد کے اوپر یکساں طور پر لاگو ہے۔ اس پارٹی میں ڈیموکریٹک سینٹرلزم ہے جس کے تحت ہر 4 سالوں کے بعد یہاں پر مینڈیٹ وہ اثر قائم ہوتا ہے، اور جب وہ مینڈیٹ قائم ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی جو یونائٹڈ پاکستان کا سپریم ادارہ ہے، جو اس کا الیکٹورل کالج ہے، سینٹرل جنرل کونسل کا ادارہ ہے، اس کا ہر فرد وہ اس مینڈیٹ کے لیے ایلیجبل بھی ہوتا ہے اور اس کا ووٹر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ٹرانسپیرنٹ ترین ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ تمام افراد جماعت کے اوپر اداروں کی بالادستی اور حکمرانی ہے، اور تمام افراد جماعت تمام اداروں اور اسی طریقے سے جو دستور ہے اس کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے، وہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ اور سیکولر انقلاب سے لازوال کمٹمنٹ ہے۔ اس کمٹمنٹ کی بنیاد کے اوپر، اس آئیڈیالوجی کے اوپر ہماری سٹرگل جاری و ساری ہے کہ اسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہم اس فرسودہ کلونیلزم کی باقیات کے حامل اس سماجی سٹرکچر کو اور اس سماجی سٹرکچر کی پیداوار ان شخصی خاندانی موروثی پارٹیوں کو اور ان کے تسلط کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی گردنوں سے ختم کرائیں گے، اور پاکستان کے عوام کو آزادی دلا کر ان کو ایک حقیقی معنوں میں سوشلسٹ جمہوریت کا حامل سماج دیں گے جہاں پر صرف اور صرف خلق خدا کا راج ہوگا۔ شکریہ۔